أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين وبك نفتتح يا فتاح ربنا يسر لنا ولا تؤسر لنا هذا الكتاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. یہ علم النحو کتاب ہے اور اس میں تقریباً ایسے قواعد بیان کیے گئے ہیں کہ جو نحویر اور ہدایت النحو کے مشترکہ اس میں قواعد ہیں. یعنی کچھ زیادہ تر اس کے قواعد اس میں جو قواعد بیان کیے گئے ہیں وہ نحویر کے بیان کیے گئے ہیں، اور تقریباً آپ یوں کہہ لیں نا کہ 25% جو ہے وہ ہدایت النحو کے قواعد اس میں بیان کیے گئے ہیں. کیونکہ یہ کتاب جو ہے جب انسان پڑھے گا تو انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ترکیب کرنا انشاءاللہ آسانی سے آ جائے گا. اور میں نے ساتھ میں اس کی ترکیب بھی میں نے لمبی ترکیب جو ہے وہ میں نے لکھی ہوئی ہے، جو ہم نے روزانہ پڑھنی ہے. مشق میں تمرین میں جو ہم نے ترکیب پڑھنی ہے وہ روزانہ کے طور پر میں آپ کو سب کو سینڈ کرتا رہوں گا، اور سب سے جو ہے نا وہ کلاس کے دوران جو ہے نا یہ ترکیب وغیرہ سنی بھی جائے گی. تو آپ جتنے بھائی ہیں موجود ہیں آپ یہ ذرا یہ سمجھ لیں اور کوشش کریں کہ اب آپ جو ہے نا وہ جو آپ سے سوال کیا جائے اس کا آپ سوال جواب دیں. سوال کا جواب دیں گے تو اس میں آپ کو بھی فائدہ ہے اور انشاءاللہ پڑھنے پڑھانے میں مزہ آئے گا. اور یہ چونکہ باتیں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں لہذا یہ میں اس کو آگے لے چلتا ہوں. آپ کو جو ہے نا وہ مختصر سی تفصیل بھی سمجھاتا جاؤں گا، اور مزید انشاءاللہ جو ہے نا وہ ہم تمرین تک آپ پہنچیں گے انشاءاللہ آج. اچھا جی، علم نحو کی تعریف کہتے ہیں کہ علم نحو کی تعریف کیا ہے کہ عربی زبان میں علم نحو وہ علم ہے کہ جس میں اسم و فعل و حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کی ترکیب اور ہر کلمے کے آخری حرف کی حالت معلوم ہو. کہتے ہیں اس علم کا فائدہ کیا ہے؟ اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ انسان عربی زبان بولنے اور لکھنے میں ہر قسم کی غلطی سے محفوظ رہے. مثلا زید، اب اس پر جو نا دو پیش آئے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پر دو زبر کیوں نہیں آئے؟ یا اس پر جو ہے نا زیدو یعنی تنوین کیوں آئی ہے؟ ٹھیک ہے جی، صرف آپ جو ہے نا وہ زما دے دیتے، آپ نے زما دیا ہے ما تنوین دی ہے، تو وغیرہ وغیرہ. یہ جو سوالات ہیں یہ علم نحو سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کلمے کے آخری حرف کے حالات جو ہے نا وہ ہمیں وہ بعد میں پتہ چلتا رہتا ہے. اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ بھئی یہ چار کلمے ہیں، اب ان چاروں کو ملا کر ایک جملہ بنانا اور اس کو صحیح طور پر ادا کرنا، یہ علم نحو سے سیکھتے ہیں ہم. یعنی علم نحو سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ بھئی کلمہ کا آخری جو حرف ہے وہ تبدیل کیوں ہو رہا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہیں کہ وہ کلمہ معرب ہے یا مبنی ہے. معرب کی تعریف آپ جانتے ہیں، مبنی کی آپ تعریف جانتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، اس وجہ سے میں اس کے ڈیپ میں نہیں جانا چاہتا. اس کے بعد ہے علم نحو کا موضوع. کہتے ہیں علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے. فصل کلمہ اور کلام، یعنی چونکہ موضوع کلمہ اور کلام ہے تو اب ہم نے بحث بھی کلمہ اور کلام سے کرنی ہے. اب یہ مزید نیچے آ گئے، ابھی یعنی ابتدا سے آ گئے. یعنی جو بات آدمی کی زبان سے نکلے اس کو لفظ کہتے ہیں. پھر لفظ اگر با معنی ہے تو اس کا نام موضوع ہے، اور اگر بے معنی ہے تو اس کو محمل کہتے ہیں. جس طرح آپ دیکھیں کہ بھئی روٹی، یہ جو ہے نا با معنی لفظ ہے. روٹی کا معنی ہے اتنی وہ جو تندور میں پکائی جاتی ہے، آٹے سے پکائی جاتی ہے، اس کو روٹی کہا جاتا ہے. اور کہا جائے کہ روٹی شوٹی، اب شوٹی کا کوئی معنی نہیں ہے. اس طرح گاڑی شاڑی، گاڑی کا تو معنی ہے، شاڑی کا کوئی معنی نہیں ہے. پانی شانی، پانی کا تو معنی ہے، شانی کا معنی نہیں ہے. یہ محمد لفظ جو ہیں یہ جو محمد لفظ ہیں یہ بے معنی ہے. تو لہٰذا محمد لفظ سے بات نہیں کی جاتی. بات کی جاتی ہے تو موضوع لفظ سے بات کی جاتی ہے، محمل سے نہیں بات کی جاتی. ٹھیک ہے جی. تو کہتے ہیں عربی زبان میں لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب. مفرد اس اکیلا لفظ کو کہتے ہیں کہ جو ایک معنی بتائے، اور اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں. کلمہ کی تین قسمیں: اسم، فعل، حرف. اسم وہ کلمہ ہے کہ جس کے معنی بغیر دوسرے کلمے کے ملائے معلوم ہو جائیں، اور اس میں تینوں زمانوں ماضی، حال، مستقبل میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے. جیسے رجل، علم، مفتاح. اب اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ اسم کی تین قسمیں: جامد، مصدر، مشتق. آپ سیدھی سیدھی بات ہے، یہاں پر جامد سے اور مصدر سے میں آپ کو تعریف سمجھا دیتا ہوں. جامد نکلا ہے جمود سے. جمود کا مطلب ہوتا ہے کہ جو حرکت نہ کر سکے، یعنی ایک ہی جگہ جمع رہے. جس طرح دیکھو کہ پتھر جو ہے نا، یہ پتھر جامد ہے. پتھر جہاں پر پڑا رہے گا نا وہ وہیں پر پڑا رہے گا.
تو پھر اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی لفظ لفظ جو ہے نا وہ تو ایک جگہ تو نہیں پڑا ہوتا، پتھر تو ایک جگہ پڑا ہوتا ہے، لفظ تو ایک جگہ نہیں پڑا ہوتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی وہ جو جامد لفظ ہے نا، وہ نہ تو کسی سے بنتا ہے، نہ اس سے کوئی چیز بنتی ہے۔ یعنی جس طرح جو چیز جمود ہے، جو چیز جامد ہے، وہ نہ کسی سے بنتی ہے اور نہ اس سے کوئی اور چیز بنتی ہے۔ اس وجہ سے جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو جامد کہتے ہیں۔ اب مصدر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مصدر کا معنی ہوتا ہے شروع ہونے کی جگہ۔ یہ مصدر جو ہے یہ اسم ظرف کا صیغہ ہے۔ جیسے مضربن، مضربان، مضارب، مضربن، تو یہ سادارہ یس دورو سے ہے، سادارہ یس دورو، ناصرہ ینصرو۔ تو ناصرہ ینصرو کا جو اسم ظرف آتا ہے وہ کیا آتا ہے؟ منصرن آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ منصرن آتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ مصدر اس میں ظرف ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں ظرف ہے، اس کا معنی کیا ہو جائے گا؟ شروع ہونے کی جگہ، کیونکہ جو مصدر ہیں اس مصدر سے کلام جو عربی زبان میں، اب یوں کہیں کہ جو کیا اہل عرب ہیں وہ 12 چیزیں بناتے ہیں، یعنی ابتدا ان چیزوں کی کہاں سے ہوتی ہے؟ وہ اس سے ایک لفظ سے ہوتی ہے۔ اب جس لفظ سے شروع ہوتے ہیں نا اس کو، اس لیے اس کو مصدر کہا جاتا ہے۔ پھر آتا ہے اگر مشتق، تو کہتے ہیں مشتق جو ہے نا یہ اشتقاق سے نکلا ہے۔ مشتق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مشتق کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو کسی سے بنا ہو۔ اب دیکھو ضربہ جو ہے نا یہ مشتق ہے، یہ کس سے بنا ہے؟ مصدر سے بنا ہے۔ پھر اس سے اور بھی لفظ بنے ہوئے ہیں۔ اب کیا ہوا کہ مشتق جو ہے نا خود کسی سے بنتا ہے اور وہ پھر آگے جو ہے نا وہ اب یوں کہہ لیں کہ اس سے دوسرے الفاظ بھی بنتے ہیں۔ اب دیکھو کہ ہم جو انسان ہیں، ہم انسان جو ہیں ان کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے ہوئی۔ تو گویا کہ جو شروع ہونے کی جگہ ہے وہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام ہے۔ تو اب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کو پیدا کیا۔ پھر ہم جتنے انسان ہیں پیدا ہو رہے ہیں، پیدا کر رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے مشتق بن گئے۔ اور جو ہے نا کیا ہے کہ مشتق منہ بھی ہیں اور مشتق بھی ہیں۔ مشتق اس اعتبار سے ہیں کہ ہم اپنے اصل کے اعتبار سے مشتق ہے، مشتق منہ ہم یہ ہیں کہ بھئی ہماری اولاد جو آگے چلے گی اس وجہ سے ہم مشتق منہ بن جائیں گے۔ اچھا، یہ تعریفات میں نے تمہیں سمجھا دی، اب اس کی مثالیں دیکھو۔ کہتے ہیں جامد وہ اسم ہے جو خود نہ کسی لفظ سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی اور لفظ بنتا ہو، جیسے راجل فرسن، ان سے کوئی اور لفظ نہیں بنتا۔ مصدر وہ اسم ہے جو خود تو کسی لفظ سے نہیں بنتا مگر اس سے بہت لفظ بنتے ہیں، جیسے نصر، نصر سے جو ہے نا فعل ماضی بنتی ہے، پھر فعل ماضی تھے فعل مضارع بنتا ہے، فعل ماضی مطلق یوں کہو کہ فعل ماضی مطلق مجہول بنتی ہے، مضارع معلوم بنتا ہے، مجہول بنتا ہے، اسم فاعل، اسم مفعول، یعنی کیا ہے اس کے لیے فعل جہد معلوم وغیرہ وغیرہ، امر، حاضر، نہیں، اسم ظرف، اسم اعلیٰ وسطیٰ، اسم تفضیل، اور جو ہے نا کیا ہے کہ یوں فعل تعجب وغیرہ۔ مشتق کس کو کہتے ہیں کہ وہ اسم ہے جو مصدر سے بنا ہو، جیسے ضرب سے ضارب، نصر سے ناصر۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں فعل وہ کلمہ ہے کہ جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو جائے اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے۔ سمجھے؟ کوئی زمانہ پایا جائے، کوئی زمانہ پایا جائے، جیسے دیکھو ناصرہ مانے مارا اسے ایک مرد نے، ینصر مانے مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد، ضرب مانے مارا اسے ایک مرد نے گزرے زمانے میں، یضرب مانے مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد۔ ناصرہ کا معنی ہوتا ہے مدد کی وجہ سے ایک مرد نے، ینصر کا معنی ہوتا ہے مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا وہ ایک مرد۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ فعل کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، ماضی، مضارع، امر، نہیں۔ ان کی تعریفیں علم صرف میں بیان ہو چکی، یعنی یہ تقریباً ہم پڑھ چکے ہیں، اس وجہ سے جو ہے نا یہاں پر جو مصنف ہے اس نے نہیں لکھی۔ اچھا، حرف وہ کلمہ ہے کہ جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم نہ ہو، جیسے من، فی، کہ جب تک ان حرفوں کے ساتھ کوئی اسم یا فعل نہیں ملے گا ان سے مستقل معنی حاصل نہیں ہوگا۔ معنی تو ہوتا ہے لیکن مستقل معنی حاصل نہیں ہوگا۔ جیسے دیکھو خرج زید من الدار، دخل عمرو فی المسجد۔ اب اگر صرف ہم من کا معنی کریں تو من کا معنی کیا بنے گا؟ سے، اور فی کا معنی کیا بنے گا؟ میں۔ تو جب تک جو ہے نا ہم اس کے ساتھ اسم اور فعل وغیرہ نہیں ملائیں گے اس وقت تک یہ اپنے معنی پر دلالت نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ حرف کی 2 قسمیں ہیں، عامل، غیر عامل۔ تو عامل اور غیر عامل کی جو ہے انشاءاللہ ہم بعد بحث میں کریں گے، اس کی جو بحث ہے وہ بعد میں کریں گے۔ مرکب وہ لفظ ہے جو دو یا زیادہ کلموں کو جوڑ کر بنایا جائے۔ اس کی 2 قسمیں، مفید اور غیر مفید۔ مرکب مفید وہ ہے جب کہنے والا بات کہہ چکے تو سننے والے کو گزشتہ واقعے کی خبر یا کسی بات کی طلب معلوم ہو، ٹھیک ہے، جیسے ذهب زید، زید گیا، ایت بالماء، پانی لا۔ تو اب پہلی بات سے، یعنی ذهب زید سے سننے والے کو زید کے جانے کی خبر معلوم ہوئی،
اور دوسری یعنی ایت بالماء، اس بات سے یہ معلوم ہوا کہ کہنے والا پانی طلب کر رہا ہے۔ تو مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں، مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ تو جملہ کتنے قسم کا ہے؟ دو قسم کا ہوتا ہے۔ جملہ کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک جملہ اسمیہ، دوسرا جملہ فعلیہ۔ اب جملہ اسمیہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کا پہلا حصہ اسم ہو اور دوسرا حصہ خواہ اسم ہو یا فعل ہو، اس کا کوئی اعتبار نہیں، پہلا حصہ اسم ہو وہ اسم جملہ اسمیہ ہے۔ جیسے زید عالم، یہ دونوں جملے اسم، دونوں جز جو ہے نا وہ اسم ہے۔ اور زید عالم، اس میں پہلا جز اسم ہے، دوسرا جز جو ہے فعل ہے۔ ان میں سے ہر ایک جملہ اسمیہ خبریہ ہے، ان کا پہلا حصہ مسند الیہ ہے جس کو مبتدا کہتے ہیں، اور دوسرا حصہ مسند ہے جس کو خبر کہتے ہیں۔ جملہ اسمیہ خبریہ کے معنوں میں ہے، ہوں، ہو آتا ہے۔ اچھا ایک اور بات آپ یاد رکھ لیں کہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ دونوں جو ہے نا یہ مسند اور مسند الیہ سے بنتے ہیں، یعنی مسند اور مسند الیہ سے بن کر دونوں جملے بنتے ہیں، لیکن ان میں فرق کیا ہے؟ ان میں فرق یہ ہے کہ جملہ اسمیہ میں مسند الیہ پہلے ہوتا ہے اور جملہ فعلیہ میں مسند الیہ بعد میں ہوتا ہے، اور جملہ اسمیہ میں مسند بعد میں ہوتا ہے، جملہ فعلیہ میں مسند پہلے ہوتا ہے۔ تو ابھی ان میں جو ہے جملہ اسمیہ میں جو مسند الیہ ہے اس کو مبتدا کا نام دیتے ہیں، اور جملہ فعلیہ میں جو مسند الیہ ہے اس کو فاعل کا نام دیتے ہیں، اور جملہ اسمیہ میں جو مسند ہے اس کو خبر کا نام دیتے ہیں، اور جملہ فعلیہ میں جو مسند ہے اس کو فعل کا نام دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو جی فیروز صاحب آپ نے یہ بات سنی، جملہ اسمیہ میں مسند الیہ کو کیا کہتے ہیں؟ جی جی، پہلے اسم کو یہ پہلے مسند الیہ ہوتا ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں، ہاں دوسرا مسند ہوتا ہے اس کو خبر کہتے ہیں، ہاں جی جی اور پھر جملہ فعلیہ میں ہوتا ہے کہ جو دوسرا جو پہلا جز ہوتا ہے وہ مسند ہوتا ہے اور دوسرا جز مسند الیہ ہوتا ہے، پہلے کو فعل کہتے ہیں دوسرے کو فاعل کہتے ہیں۔ ہاں، تو ابھی یہ فرق جو ہے نا کیا ہے کہ یہ سمجھ میں آ گیا۔ اچھا یہ میری اسپیڈ، بولنے کی اسپیڈ زیادہ تو نہیں ہے؟ سید طاہر صاحب وغیرہ یہ صحیح سمجھ میں آیا؟ کچھ تیز ہے مفتی صاحب، تیز ہے؟ آپ اسپیڈ سے بول رہے ہیں؟ ہاں اسپیڈ سے بول رہے ہیں۔ اچھا اچھا اچھا، چلیں تو ابھی مطلب یہ کہ جو میں نے بیان کیا وہ کم از کم سمجھ آ رہا ہے؟ ایک دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں استاد محترم، یہ جو ہاں ابھی آپ نے ریپیٹ جی، کہتے ہیں کہ جو جملہ اچھا اسمیہ ہے نا، ایک جو درخواست اور بھی ہے بھائی کی، بہت اچھی درخواست ہے، میری بھی ایک درخواست ہے، کتاب کون سی ہے یہ؟ یہ علم النحو میں آپ کی طرف سینڈ کر دیتا ہوں جی، اچھا ٹھیک ہے اچھا جی، ٹھیک ہاں ہے ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ کی طرف بیان کر دوں۔ تو اب یہاں پر آپ سمجھ لیں کہ جو جملہ اسمیہ ہوتا ہے نا، جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ ہو، دونوں جو ہے نا جملے، یعنی جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، یہ مسند الیہ اور مسند سے مل کر بنتے ہیں، مسند الیہ اور مسند سے مل کر بنتے ہیں۔ تو اب فرق ان میں کیا ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے یہ جملہ فعلیہ ہے؟ تو پہلا فرق یہ ہے کہ بھائی جو بھی جملہ اسم سے شروع ہوگا نا اس کو ہم جملہ اسمیہ کہیں گے، اس کی پہلی جو اسم ہونی چاہیے۔ جس طرح دیکھو زید عالم میں زید اسم ہے، عالم جو ہے نا اس کی خبر ہے۔ اسی طریقے سے زید دیکھو یہ اسم ہے اور عالم اس کی خبر ہے۔ تو اب دیکھو کہ زید عالم میں دونوں اسم ہیں، اور زید عالمہ میں کیا ہے کہ پہلا اسم دوسرا فعل ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ جو ہے نا یہ فرق تو آپ کو یہ دیکھنے میں پتہ چل جائے گا۔ لیکن اگر آپ سے کوئی سوال بندہ یوں کرے کہ بھئی جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں کیا فرق ہے، تو آپ کہیں گے کہ بھئی اس کا پہلا جز اسم ہو، وہ کہے گا ٹھیک ہے یہ تو ہے، لیکن دوسرا فرق کیا ہے؟ تو پھر اس کے بارے میں آپ کو کیا جواب دینا پڑے گا؟ اس کے بارے میں آپ کو یہ جواب دینا پڑے گا کہ جو جملہ اسمیہ ہے اس کی پہلا جز، اس کا پہلا جز مسند الیہ ہوتا ہے، دوسرا جز جو ہے وہ مسند ہوتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، جملہ اسمیہ کا پہلا جز کیا ہوتا ہے؟ جی اسد بھائی؟ جملہ اسمیہ کا جو پہلا ہے وہ مسند الیہ کہلاتا ہے، پہلا حصہ، اور جس کو مبتدا بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ ہوتا ہے مسند، جس ہاں کو خبر کہتے ہیں۔ ہاں، اور جملہ فعلیہ کا پہلا جز؟ جس میں جملہ فعلیہ کا جو پہلا حصہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں، جیسے کیا کہتے ہیں، پہلا حصہ جو ہوگا نا وہ جملہ فعلیہ کا وہ مسند ہے، مسند کہلائے گا، ہاں اور دوسرا حصہ جو ہوگا وہ مسند الیہ کہلائے گا، مطلب یہ الٹا ہو گیا، ہاں، تو مسند کو کیا وائس نام دیا ورثہ ہو جاتا ہے گیا، جملہ فعلیہ میں؟ جملہ فعلیہ میں مسند کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ جس کو فعل کہتے ہیں۔ ہاں،
اور مسند علیہ کو فاعل کہتے ہیں. فیل کہا جاتا ہے، مسند علیہ کو فائل کہتے ہیں. ہاں مطلب ان دونوں میں جو ہے نا وہ وائس ورثہ ہو گیا. جملہ اسمیہ کے اندر ہمارا جو پہلا حصہ ہوگا وہ مسند الیہ ہوگا، اور دوسرا حصہ مسند وہ ہوگا جس کو کہتے ہیں مسند کہتے ہیں. اور جملہ فعلیہ کے اندر پہلا حصہ خبر مسند ہوگی اور دوسرا حصہ ہوگا مسند الیہ. ہاں. وائس ورثہ ہو گیا نا دونوں میں. اگر آپ سے یہ بندہ کوئی سوال کرے کہ جملہ اسمیہ میں مسند الیہ کو کیا کہتے ہیں تو جواب کیا دیا جائے گا؟ جملہ اسمیہ میں مسند الیہ کو مبتدا کہا جائے گا. ہاں، جملہ اسمیہ میں مسند الیہ کو مبتدا کہا جائے گا اور جملہ فعلیہ میں مسند الیہ کو فاعل کہا جائے گا. فائل کہا جائے گا. ٹھیک، یہاں تک ٹھیک تو ہے بات کلیئر ہو گئی نا؟ جی ہاں. ہاں آگے چلتے ہیں، چونکہ ہم نے یہ بات پہلے پڑھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا جی، اس وجہ سے ہمیں جو ہے نا یہ اچھے طریقے سے اب سمجھ میں آ گئی. اب جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے کہ اس کا پہلا حصہ فعل اور دوسرا حصہ فاعل ہو، جیسے عالم زید، سامع بکر. ان میں سے ہر ایک جملہ فعلیہ ہے اور ان کا پہلا حصہ مسند ہے جس کو فعل کہتے ہیں اور دوسرا حصہ مسند الیہ ہے جس کو فاعل کہتے ہیں. اچھا، مسند الیہ کون سا ہے؟ کہتے ہیں مسند الیہ کی تعریف کرتے ہیں کہ مسند الیہ وہ ہے جس کی طرف کسی اسم یا فعل کی نسبت کی جائے، کسی اسم یا فعل کی نسبت کی جائے. سمجھ میں آئی بات؟ اور اس کو مبتدا اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے جملہ کی ابتدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، یہاں پر یہ جو انہوں نے تعریف کی نا، یہ تعریف اس سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے، یہ جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو نکالنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی، مسند الیہ کی تعریف کیا ہے کہ وہ ہے جس کی طرف کسی اسم یا فعل کی نسبت کی جائے. اسم کی نسبت کی جائے مطلب یہ کہ شبہ جو شبہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے. جس طرح دیکھو فعل کیا ہے؟ ضربہ. اب ضارب بھی جو ہے نا کیا ہے کہ یہ اسم ہے. تو اب جس کی طرف، اب یوں کہیں نا آپ کہ بھئی جس کی طرف کسی کام کی نسبت کی جائے اس کو مسند الیہ کہتے ہیں. اب چاہے وہ کام کی نسبت فعل کی صورت میں کی جائے جیسے ضرب زید، یا پھر اسم کی صورت میں کی جائے جیسے زید ضارب. جی ڈاکٹر صاحب سمجھ میں آ رہی بات یہاں تک؟ جی ہاں جی ہاں، کچھ سمجھ رہا ہوں. ہاں، مسند وہ ہے جس کو دوسرے کی طرف نسبت کریں، اور اس کو خبر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پہلے اسم کی حال کی خبر دیتا ہے. یعنی مسند جو ہے وہ اسم کی جو ہے نا کیا ہے کہ یا اسم کے حال کی کیا دیتا ہے؟ خبر دیتا ہے کہ بھئی یہ اسم کیا ہے، کون سی نوعیت کا ہے. تو جب کسی یعنی نے کہا مبتدا، جی مطلب مبتدا کی خبر دیتا ہے ہاں، حال کی. مبتدا کی خبر دیتا ہے یا فاعل کی خبر دیتا ہے. اگر جملہ اسمیہ میں ہوگا تو مبتدا کی خبر دے گا، اور اگر جملہ فعلیہ میں ہوگا تو فاعل کی خبر دے گا. ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آ رہی بات؟ آگے چلتے ہیں جی. اچھا جی، اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ فعل مسند ہوتا ہے. کیوں بھائی مسند ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کی نسبت دوسرے کی طرف کی جاتی ہے، دوسرے کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے. اور جو مسند الیہ ہے نا، یہ فعل نہیں ہو سکتا. کیوں کہ اس کی طرف کسی اور کی نسبت نہیں ہوتی. یہ اوپر اسم کی بات کر رہے ہیں ہم. اسم مسند اور مسند الیہ دونوں ہو سکتا ہے. اسم کیا ہو سکتا ہے؟ مسند اور مسند الیہ دونوں ہو سکتا ہے. جیسے دیکھو زید عالم. اب یہاں پر یہ جو مسند ہے، ویسے میں آپ کو مسند کا معنی بتا دوں. مسند جو ہے نا یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے. مسند کس کا صیغہ ہے؟ اسم مفعول کا صیغہ ہے. تو اسم مفعول کا صیغہ ہے تو یہ کس کی طرح ہے؟ مکرمن کی طرح. مسندن، اسناد، اکرام. ٹھیک ہے جی، تو مسند مانے نسبت کیا ہوا. مسند کا معنی کیا بنا؟ نسبت کیا ہوا. وہ نسبت جو کیا ہوا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ فعل ہوتا ہے. اب دیکھو کہ عالم زیدن، عالم، یہ ایک منٹ میں آپ کو دکھاؤں، یہ عالم زیدن کی طرف آپ آ جائیں. اب دیکھو یہ عالم زیدن، یہ جو عالمہ ہے اس کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے کہ بھئی وہ زید کے بارے میں یہ فعل خبر دے رہا ہے کہ زید عالم ہے، زید جاننے والا ہے. ٹھیک ہے جی، اور اگر جو ہے نا کیا ہے کہ زید انجینئر ہو تو اس کے بارے میں کہا جائے کہ زید انجینئر ہے. کہ بھئی اگر کہا جائے ڈاکٹر ہے تو وہ کہے ڈاکٹر ہے. اور اگر کہا جائے کہ بھئی زید جو ہے وہ حافظ ہے تو جو ہے نا کیا ہے کہ اس کے بارے میں یوں جو ہے نا کیا ہے کہا جائے گا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ زید حافظ، زید مہندس ہے. اس مہندس، زید مہندس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ زید انجینئر ہے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کلمے کی نسبت دوسرے کی طرف کی جائے اس کو مسند کہتے ہیں، اور جس کی طرف کسی کی نسبت کی جائے اس کو مسند الیہ کہتے ہیں. تو چونکہ زید کی طرف عالم کی نسبت کی گئی اس لیے زید مسند الیہ بنا،
اور عالم کی طرف کس کی نسبت، کسی کی نسبت بھی نہیں ہے، بلکہ اس کی نسبت دوسرے کلمے کی طرف ہے، تو جس کی نسبت کسی اور کی طرف کی جائے اس کو مسند کہتے ہیں۔ تو اسم جو ہے نا، اسم میں یہ خاصیت ہے کہ مسند اور مسند الیہ دونوں بن سکتا ہے۔ فعل جو ہے وہ صرف مسند ہوتا ہے، فعل کیا ہوتا ہے؟ صرف مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہو سکتا، یعنی فعل کی طرف کسی کی بھی نسبت نہیں ہو سکتی۔ جی ڈاکٹر صاحب، مسند کا معنی کیا ہے؟ جی مسند کا معنی ہے نسبت کیا ہوا، اور ہاں فعل جو ہے نا اس میں صرف مسند ہو سکتا ہے، جبکہ جو فاعل جو ہے وہ مطلب اسم اور فعل دونوں جو ہے نا وہ مسند ہو سکتے ہیں۔ نہیں، آپ یوں کہیں کہ جو ہاں فعل ہے وہ مسند ہو سکتا ہے صرف، ہاں اور اسم جو ہاں ہے نا، فعل مسند ہو سکتا ہے۔ ہاں اسم جو ہے مسند بھی ہو سکتا ہے اور مسند الیہ بھی ہو سکتا ہے۔ جی شاہ صاحب ہمیں سن رہے صحیح۔ ہیں؟ وہ طرح مصروف تھے۔ جی جی فصیح صاحب آپ بولیے۔ جی سن رہا ہوں یس سر۔ تو جی اسم سمجھ، صرف مسند علیہ ہو ہاں سکتا ہے، جی جی، اور مسند بھی، فعل مسند علیہ نہیں ہو سکتا اس کی کیا وجہ ہے؟ سر جی، کیونکہ اپنا جی قاعدہ ہے۔ سن رہا ہوں۔ جی شاہ صاحب، جی آپ فرمایا کہ جو پھر جو ہے صرف مسند ہوتا ہے، اور جو اسم جو ہے مسند مسند دونوں ہو سکتا ہے، ہاں چونکہ اسم فعل کا اسم پر ہاں جی ہاں یہ سب فرمایا، اسم جو ہے مسند اللہ دونوں ہو سکتا ہے، ہاں اسم مسند اللہ، اور پھر جو ہے صرف مسند ہوتا ہے۔ جی جی ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے چلتے ہیں، دیکھیے حرف نہ مسند ہو سکتا ہے نہ مسند الیہ ہو سکتا ہے۔ اب یہ آپ کی ترکیب ہے، یہ جو ترکیب یہاں پر کی گئی ہے ڈاکٹر صاحب آپ یہ دیکھ رہے ہیں، فصیح صاحب بھی آپ دیکھ رہے ہیں، فیروز صاحب آپ دیکھ رہے ہیں، سارے آپ دیکھ رہے ہیں، مکھن پہلوان صاحب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ترکیب ہے نا، اس ترکیب کو ہم نے کر دیا کٹ آف، اس کو ہم نے بالکل کٹ آف کر دیا۔ کیوں بھائی کٹ آف کر دیا؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ آپ سب نے پہلے نحمیر پڑھی ہوئی ہے، آپ مبتدی طالب علم نہیں رہے، تو آپ کی سہولت کی خاطر یہ چیز میں نے لائی ہے، یہ دیکھیے، ٹھیک ہے جی، یہ چیز ہے۔ اس طریقے سے آپ کو یہ روزانہ کی بنیاد پر ایک ایک جملے کی ترکیب میں کروں گا، آپ کو لکھ کر دے دوں گا، اور پھر آپ نے روزانہ کی بنیاد پر جو ہے نا یہ جتنے جملے ہیں، دیکھو الطعام حاضر، الماء بارد، الانسان حاکم، ان کی جو ترکیبیں ہیں وہ آپ نے سب نے کرنی ہے، اور کر کر آپ نے گروپ میں سینڈ کرنی ہے۔ تو میرے خیال میں کہ ڈاکٹر صاحب گروپ بہت ٹھنڈا ہو گیا ہے، کافی ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ جی معذرت چاہتا ہوں، انشاءاللہ کوشش کریں گے پارٹیسپیٹ کرنے کی۔ ہاں تو آپ جتنے بھائی سن رہے ہیں، آپ جو ہے نا کیا ہے کہ اس کی ترکیب کریں گے، میں یہ ترکیب کر رہا ہوں، یہ میں آپ سے کرواؤں گا بھی صحیح، پھر اس کے بعد پھر آپ سے یہ جو ہوگی، دیکھو الطعام حاضر پہلے جملہ تھا الطعام حاضر، تو اب الطعام حاضر کی ہم نے ترکیب کیا کرنی ہے؟ مجھ سے تھوڑی غلطی ہو گئی، تھوڑی غلطی نہیں ہوئی ہے لیکن یہ کہ میں نے ایک چیز کو چھوڑ دیا کہ الطعام معرف باللام ہے، میں نے وہ چیز نہیں لکھی، وہ انشاءاللہ لکھ کر آپ کو بھیج دیتا ہوں۔ الطعام کی ترکیب کیا ہوگی کہ معرف باللام مفرد منصرف صحیح، معرف بحرکات ثلاثہ، اس کا رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ، یہاں پر مرفوع لفظاً بسبب مبتدا، آپ نے الطعام کی ایسی ترکیب کرنی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب اگر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے تو آپ ذرا یہ ترکیب کیجئے۔ میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں لفظوں کو ذرا گھمانے کی، تو پلیز کسی اور بھائی سے کرا لیں، ہاں ہاں میں کر رہا ہوں۔ چلیں چلیں جی، فصیح چلیں آپ فیروز صاحب آپ پڑھیے، فیروز بھائی۔ جی الطعام یہ معرف باللام مفرد منصرف صحیح معرب بحرکات ثلاثہ، اس کا رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ، یہاں پر مرفوع لفظاً بسبب مبتدا۔ ہاں ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد حاضرن، حاضرن کی ترکیب شاہ صاحب نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اگر آپ جو ہے نا وہ بول سکتے ہیں تو آپ جو ہے نا کیا ہے کہ یہ تھوڑا پارٹیسپیٹ کریں شاہ صاحب، اگر مصروف ہیں تو ٹھیک ہے، ہم کسی اور سے کرا لیتے ہیں۔ جی اسد بھائی آپ کریں۔ جی استاد برہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضر صیغہ واحد مذکر اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل، مرفوع محلن فاعل ہوا، اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مرفوع لفظاً خبر برائے مبتدا، مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ جی ٹھیک ہو گیا۔
اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب آپ نے یہ ثلاثہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جی حرکات ثلاثہ ہاں تینوں حرکاتیں اس کی جو ہے نا تینوں حرکات ثلاثہ مطلب یہ ہے کہ تینوں اس کی حرکات پڑھی جاتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی جی کیا کہتے ہیں اس کو ڈاکٹر صاحب آپ نے سنی ابھی تک ترکیب یہ؟ جی ہاں سنیے میں نے. تو آپ یہ دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں میں دیکھ کے پڑھ لوں گا. ہاں دیکھ کے پڑھ لوں. تھوڑا سا وہ واضح پہلے نہیں ہو رہا تھا نا تو وہ پڑھ نہیں پا رہا تھا میں. ہاں اب واضح ہے؟ اس کو ذرا بڑا جی ہاں کرو. جی ہاں نہیں بس اب ٹھیک ہے مناسب ہو گیا. جزاک اللہ. الطعام حاضر. الطعام مفرد منصرف صحیح معرب بحرکات ثلاثہ. اس کا رفع ضمہ کے ساتھ نصب فتح کے ساتھ جر کسرہ کے یہاں پر مرفوع لفظاً بے سبب مبتدا. اور حاضرن صیغہ واحد مذکر اسم فاعل اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مرفوع محلاً فاعل ہوا. اس اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ تھوڑا سا اوپر ہو رہا ہے. یہ تھوڑا سا اوپر کریں گے اس کو پلیز. ہاں مرفوع ہو کر مرفوع لفظاً خبر برائے مبتدا اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اب آپ نے جو ترکیبیں ہیں اب آپ نے اس کو یعنی ہر چیز کو اپنی جگہ رکھنا ہے. صرف اس کی جگہ آپ نے الماء و باردن کو لگنا ہے. الطعام حاضرن کی جگہ آپ نے الماء و باردن کو رکھنا ہے. باقی ترکیب سیم ہوگی. پھر کس طرح؟ جس طرح دیکھو کہ الطعام حاضرن ہے نا یہ الطعام حاضرن ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم کیا کریں گے کہ الماء کو ہم یہاں پر رکھیں گے. الماء کو کیا کریں گے ہم یہاں پر رکھیں گے. کس طرح؟ الطعام کی جگہ الماء تو ہم کہیں گے الماء معرف باللام مفرد منصرف صحیح معرب حرکات ثلاثہ. اس کا رفع ضمہ کے ساتھ نصب فتح کے ساتھ جر کسرہ کے ساتھ یہاں پر مرفوع لفظ بسبب مبتدا. ٹھیک ہو گیا جی. جی ڈاکٹر صاحب آپ بولیے ذرا یا جو ہے نا کیا ہے کہ کوئی اور جو بھی ترکیب کرنا چاہے. جی میں کروں. ہاں الطعام کی جگہ الماء رکھو. الماء اس میں معرفہ مفرد منصرف صحیح معرب بحرکات ثلاثہ. اس کا رفع ضمہ کے ساتھ نصب فتح کے ساتھ اور جر کسر کے ساتھ یہاں پر مرفوع لفظاً بسبب مبتدا. الماء باردن. باردن صیغہ واحد. ہاں باردن جی. باردن صیغہ واحد مذکر اس میں فاعل اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مرفوع محل فاعل فاعل ہوا. اس میں فاعل کا اس میں فاعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مرفوع لفظاً خبر برائے مبتدا اور مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. جی ڈاکٹر صاحب سمجھ میں آ گئی بات؟ جی سمجھ رہا ہوں بالکل سمجھ رہا ہوں. ہاں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ الانسان و حاکم کو بھی آپ نے اسی طرح کی ترکیب کرنی ہے. لیکن یہ آپ نے لکھنا ہے. یہ آپ نے کیا کرنا ہے لکھنا ہے اور لکھ کر اس کی تصویر جو ہے آپ نے گروپ میں شیئر کرنی ہے. تو جو گروپ میں شیئر کرے ذرا وہ ہینڈ ریز کرے مجھے پتا تو چلے کہ واقعی آپ کریں گے. ماشاءاللہ جی. اور ویسے آپ لوگوں سے ایک مجھے شکایت یہی ہے کہ اس مرتبہ ٹیسٹ سبمٹ نہیں کرایا گیا. اسد بھائی آپ نے کرایا ہے شاید؟ میں نے جی میں نے کروایا جمع. اچھا جی ٹھیک ہو گیا. جی فصیح صاحب آپ کی طرف سے ہماری ٹیسٹ سستی ہے. جی ہماری سستی ہے مطلب انشاءاللہ آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا اللہ انشاءاللہ. جی طاہر صاحب میں بلشا کراؤں گا سستی ماری ماں ہیں جی آج ہی کروا دوں گا جناب. ہاں بڑی مہربانی بہت شکریہ. ٹھیک ہو گیا جی. تو اب یہ ترکیب جو ہے نا آپ نے ساروں نے بھیجنی ہے. میں نے آپ کو جو ہے نا وہ دوسری ترکیب بھی کرانی تھی لیکن میرے خیال میں ایک کافی ہے ترکیب آپ کے لیے. ایسا ہی ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ جی ٹھیک ہے ہاں تو انشاءاللہ. آپ وہ اب بھیجیں گے نا ابھی یہ پیپر آپ بھیجیں گے ہماری طرف. جی جہاں میں بھیج دوں گا. جی طاہر صاحب
मैं वही जनाब, बस काम को आसान रखेंगे तो इंशाल्लाह चलते रहेंगे हम साथ साथ। ये तरकीब आसान ये तरकीब ये जो है ना ये मुश्किल है। ये नहीं ठीक है, मैं क्या बस आसान एक 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 रखें, तरकीब एक रखें। हाँ ठीक है जी। अब आपने जो तरकीब सबने भाइयों ने करनी है ना, तो वो आपने अताम और हादिरन की तरकीब तो हुई आपके पास। अल माओ बारिदुन और अल इंसान हाकिमुन की तरकीब करनी है। ठीक है ना डॉक्टर साहब, ये दो चीजों की आपने तरकीब करनी है। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम जरा चलते हैं मीदान सरफ की तरफ चलते हैं हम। काफी टाइम ज्यादा हो गया मेरे ख्याल के हैं। हमारी फिका भी रहती है, हमारी फिका नूरुल ज़ाहिर रहती है। नहीं नहीं इंशाल्लाह आज मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। अभी जो है ना मैं इंशाल्लाह नमाज में यहीं पढ़ता हूँ, आपसे दोनों 4-5 मिनट लूंगा मैं। यानी अगर 10 मिनट आप दे देंगे मुझे तो फिर आपकी मेहरबानी हो जाएगी डॉक्टर साहब, ऐसे ही ठीक है। जी सबक नंबर 1 है यानी क्या है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन व बिका नस्ततीहु या फत्ताह रब्बना यस्सिर लना वला तुअस्सिर लना हाज़ल किताब औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इब्तदाई जो बातें हैं वो आप सब जो है ना भाइयों ने तकरीबन पढ़ी हुई हैं, ठीक है ना। तो मैं ज़रा इसको आगे चलूँगा, मैं आपको यानी ये पढ़कर सुनाता हूँ और आपको अच्छे तरीके से समझाता भी हूँ। फिर उसके बाद जो है ना आपसे ये बात में की जाएगी, ठीक है जी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि भाई तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो तमाम आलमों का पालने वाला है और बेहतरीन अंजाम परहेजगारों के लिए है। और रहमत कामला नाजिल हो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और आपके औलाद और आपके तमाम सहाबा पर। जान लीजिए कि अल्लाह ताला आपको दोनों जहान में नेक वक्त बनाए कि तमाम अफ़आल मुतसर्रिफ़ा। अफ़आल मुतसर्रिफ़ा का माना क्या होता है? ये लिखा हुआ है फ़ेल मुतसर्रफ़, वो फ़ेल है जिसके मस्दर से माज़ी मुज़ारे अमर तीनों इस्तेमाल होते हैं, जैसे ज़रबा वगैरह, ठीक है जी। कहते हैं फ़ेल मुतसर्रिफ़ की 3 किस्में हैं, माज़ी, मुस्तक़बिल, हाल। और जो अफ़आल मुतसर्रिफ़ा इन 3 के अलावा हैं वो इन तीनों से बन निकलते हैं। यानी मुस्तक़बिल से जो है ना मुस्तक़बिल और हाल से क्या फ़ेल जहद भी निकलता है, अमर हादिर भी निकलता है, नहीं भी निकलता है और जो है ना इसमें ज़र्फ़ वगैरह बनते हैं। मैं ज़रा इसकी डीप में इसलिए नहीं जा रहा हूँ ताकि ये हमारी बातें जो है ना वो पड़ी हुई हैं। हमारा जो असल मकसद है ना, असल मकसद है गर्दाने और साथ में उस पर माना, उसका माना जो है ना हमने पढ़ना, ठीक है जी। तो अब ये माज़ी कहते हैं कि माज़ी ऐसे फ़ेल को कहते हैं जो गुज़िश्ता ज़माने से ताल्लुक़ रखता हो, उसका आखिरी हर्फ फ़तह पर मबनी होता है, ख्वाह उसके हर हुरूफ कम हो या ज़्यादा। मसलन फ़अला, फ़ाइला, फ़अूला, फ़अलला, जैसे ज़रबा, समिया, करुमा, बासरा। लेकिन अगर कोई मजबूरी हो तो माज़ी का आखिरी हर्फ फ़तह पर मबनी नहीं होता। मसलन अगर आखिर में वाव हो तो उसका आखिरी हर्फ ज़मा पर मबनी होता है, जैसे फ़अलू। और अगर आखिर जो है ना क्या है कि ठीक है, 1 मिनट। और अगर आखिर में ज़मीर मुतहर्रिक हो तो उसका आखिरी हर्फ सुकून पर मबनी होता है, जैसे देखो फ़अलता, फ़अलता में जो लाम है ना यहाँ लाम लाम सुकून है। अच्छा मुस्तकबिल किसको कहते हैं? ऐसे फ़ेल कहते हैं जो ज़माना आइंदा से ताल्लुक़ रखता है और उसका आखिरी हर्फ मरफ़ू होता है, मसलन यफ़इलु, यफ़अलु, यफ़उलु, युफ़अलिलु, जैसे यदरिबु, यस्मउ, यकरमु, युबअसिरु। मगर ये कि कोई मजबूरी हो। क्या मतलब? यानी अगर फ़ेल मुस्तक़बिल पर कोई आमिल नासिब या जाज़िम दाखिल हो तो वहाँ उसका आखिर मरफ़ू नहीं होता, बल्कि मंसूब या मजज़ूम होता है। जैसे लन यफ़अला, लम यफ़अल। अच्छा हाल ऐसे फ़ेल कहते हैं जो ज़माने मौजूदा से ताल्लुक़ रखता हो, हाल के सीगे मुस्तक़बिल के सीगों की तरह होते हैं। उसके बाद अब ये हमारी ये दूसरा सबक है। हम जो है ना ये जल्दी-जल्दी इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि जो हम मेन मकसद है हम वहाँ तक पहुँचे। माज़ी और मुज़ारे में से हर एक की 14 सीखे आते हैं। 3 उनमें से मुज़क्कर गायब के लिए, वाहिद मुज़क्कर गायब, तस्निया मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर गायब। 3 मुअन्नस गायब के लिए, वाहिद मुअन्नस गायब, तस्निया मुअन्नस गायब, जमा मुअन्नस गायब। 3 मुज़क्कर हादिर के लिए, वाहिद मुज़क्कर हादिर, तस्निया मुज़क्कर हादिर, जमा मुज़क्कर हादिर। 3 मुअन्नस हादिर के लिए, वाहिद मुअन्नस हादिर, तस्निया मुअन्नस हादिर, जमा मुअन्नस हादिर। और 2 हिकायत नफ्स मुतकल्लिम के लिए, वाहिद मुज़क्कर व मुअन्नस मुतकल्लिम, तस्निया तस्निया व जमा मुज़क्कर व जो है ना क्या एक मुअन्नस हो मुतकल्लिम। ठीक है जी। उसके बाद फिर आता है कहते हैं कि भाई 3 मुअन्नस हादिर के लिए आते हैं। वाहिद मुअन्नस हादिर ये हो गया जी। हिकायत नफ्स मुतकल्लिम के पहले सिगे में वाहिद मुज़क्कर मुअन्नस बराबर हैं और हिकायत नफ्स मुतकल्लिम के दूसरे सिगे में तस्निया व जमा मुज़क्कर मुअन्नस भी बराबर हैं। अच्छा जी, माजी और मुदारे में से हर एक की 2 किस्में हैं।
معروف اور مجہول، پھر ان میں سے بھی ہر ایک کی دو قسمیں، مثبت اور منفی، تو پھر کیا ہوگا؟ گویا کہ ماضی جو ہے نا، ماضی کی 4 قسمیں بن جائیں گی، یعنی ماضی مطلق وہ فعل ہے جو مطلق زمانہ ہے گزشتہ کے کسی کام پر دلالت کرے۔ ماضی مطلق کی 4 قسمیں بنی، بحث اس بات فعل ماضی معروف، بحث اس بات فعل ماضی مجہول، بحث نفی فعل ماضی معروف، بحث فعل نفی فعل ماضی مجہول۔ یہ ٹھیک ہے جی، مطلقہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں مطلقہ کوئی کا کیا قید نہ معنی ہو، ہوتا ہے؟ اس میں کوئی قید نہ ہو، ٹھیک ہو اس گیا۔ میں ہاں۔ تو اب کتنی قسمیں بن گئی؟ 4 قسمیں بن گئی جی۔ اسد بھائی بتائیں کہ فعل ماضی کی کتنی قسمیں ہیں؟ فعل ماضی مطلق معلوم کی فعل ماضی مطلق کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4۔ فعل ماضی مطلق معلوم، فعل ماضی مطلق فعل ماضی مطلق مثبت معلوم، فعل ماضی مطلق مثبت مجہول، فعل ماضی مطلق منفی معلوم، فعل ماضی مطلق مثبت منفی مجہول۔ جی ڈاکٹر صاحب، فعل ماضی کی کتنی قسمیں بن گئی؟ جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب شاید مصروف ہو گئے۔ جی آگے چلتے ہیں ذرا۔ اب کہتے ہیں بحث اس بات فعل ماضی معروف وہ فعل ہے جو زمانہ گزشتہ میں کسی کام کے کرنے یا ہونے پر دلالت کرے اور اس کا فاعل معلوم ہو، جیسے فعلا کیا اسے ایک مرد نے گزشتہ زمانے میں، داخل مانے داخل ہوا وہ ایک مرد گزشتہ زمانے میں۔ اب یہ ان کی گردان آ گئی۔ اب اصل جو مقصد ہے نا وہ یہ تھا تمرین، اصل جو مقصد ہے تمرین۔ اب دیکھو مندرجہ ذیل افعال میں سے بحث اس بات فعل ماضی معروف کی ترجمہ کے ساتھ گردان کریں۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ نمبر 1 فاصلہ، نمبر 2 فتلا، نمبر 3 شاہدہ، نمبر 4 منع، نمبر 5 لطفہ، نمبر 6 نائمہ، نمبر 7 قربہ، نمبر 8 سابغہ۔ آپ سب دوستوں نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو مصدر ہیں یہ جو فعل ماضی ہے نا، اس سے آپ نے چاروں ماضی کی گردانیں بنانی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے چاروں ماضی کی کیا بنانی ہے؟ گردانیں بنانی ہیں۔ تو جب آپ ان چاروں ماضی کی آپ جب گردانیں بنائیں گے تو آپ کی یہ یوں مشق ہوتی رہے گی اور آپ کو معنی کا پتہ چلتا رہے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ جی فیروز بھائی آپ بتائیں کہ فاصلہ جو ہے یہ فعل ماضی ہے، فعل ماضی مطلق معلوم ہے، اور فعل ماضی منفی معلوم کس طرح بنائیں گے آپ؟ جی فعل ماضی منفی معلوم جو ہے نا وہ شروع میں ما لگا دیں گے، یعنی ضربا ما ضربا، ضربا مانے مارا، ما ضربا مانے نہیں مارا، فاصلہ مانے جدا کرنا، فاصلہ مانے جدا کیا، ما فاصلہ مانے نہیں جدا کیا۔ جی کون پڑھے گا ترکیب؟ کون کرے گا یہ گردان کون پڑھے گا؟ جو بھی پڑھے ہینڈ ریس کرے۔ میری آواز آ رہی ہے آپ کو اسد بھائی؟ صحیح یہ گردان جو اوپر لکھی ہوئی ہے فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتو، یہ گردان بنانی ہے یا اس کے علاوہ کوئی دوسری بنے گی؟ یہ نیچے تمرین آپ کو نظر آ رہی ہے؟ ہاں نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے فاصلہ، جی جی، تو یہ فاصلہ کی آپ نے گردان بنانی ہے۔ تو فصلہ کی اسی طرح فعلا کے پیٹرن پہ ہی بنانی ہے، جیسے فصلہ فصلہ فصلو فصلت فصلتا فصلنا، یہی اسی طریقے بنے گی نا؟ جی 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 اسی طریقے سے بنے گی، لیکن یہ کہ یہ جو یہ آپ اوپر ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے گردان کی، وہ اسی پیٹرن پہ بنائیں گے ہم۔ جی جی بالکل بالکل بالکل، لیکن اچھا یہ ٹھیک کہ ہے، یہ تو پھر آسان۔ لیکن بات یہ ہے اور کہ یہاں پر آپ کو معنی کرنا پڑے گا، ترجمہ کرنا پڑے گا آپ کو۔ جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہاں بالفرض سمجھ میں گیا۔ آپ کو میں ایک گردان آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں کہ بھئی فاصلہ مانے جدا کیا اس ایک مرد نے، صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی مطلق، فعل ماضی مثبت معلوم۔ ٹھیک ہے جی، فاصلہ مانے جدا کیا ان دو مردوں نے، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، فعل ماضی مثبت معلوم۔ فصلو مانے جدا کیا ان سب مردوں نے، صیغہ جمع مذکر غائب، فعل ماضی مثبت معلوم۔ اور ضربت مانے فاصلت مانے جدا کیا اس ایک عورت نے، صیغہ واحد مؤنث غائب، فعل ماضی مثبت معلوم۔ فصلتا جدا کیا ان دو عورتوں نے، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب،
فعل ماضی مثبت معلوم، فصل نہ جدا کیا ان سب عورتوں نے، سیگا تسنیہ مؤنث غائب، فعل ماضی مثبت معلوم، ان سب سیگا جمع مؤنث غائب ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ فصل تا جدا کیا تو ایک مرد نے، سیگا واحد مذکر مخاطب، فعل ماضی مثبت معلوم، فصل تما جدا کیا تم دو مردوں نے، سیگا تسنیہ مذکر مخاطب، فعل ماضی مثبت معلوم، فصل تم اس جدا کو ٹیبولر کیا، فارم میں بھی بنا کے ہم بھیج سکتے ہیں، جی ہاں، جی ہاں بالکل، ہے نا؟ یعنی آپ ٹھیک، پر یہ ڈیو ہے کہ آپ نے فاصلہ کا ایک مصدر آ گیا، فتلا شاہدہ مانا لطفہ نائمہ کاروبا سابغہ، ان کی آپ نے یہ کتنے 1 2 3 4 5 6 7 8، یہ جو 8 مصادر ہیں، آپ چاہیں تو وائس ریکارڈ کر کے گروپ میں سینڈ کر دیں، اور اگر آپ چاہیں تو ان کا معنی لکھ کر آپ گروپ میں سینڈ کریں، تو جب آپ یہ سینڈ کریں گے تو آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے نا جی ڈاکٹر صاحب؟ جی ٹھیک ہے، بہتر ہے انشاءاللہ۔ ہاں طاہر صاحب سن رہے ہیں؟ یہ شاہدہ اور قروبہ کی گردانیں کیسے بنے گی؟ شاہدہ شاہدہ شاہدو شاہدت شاہدتا شہدنا، شہدتا شہدتما شہدتم شہدتے شہدتما شہدتن شہدتو شہدنا، ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہاں تو اب مزید جو آپ کا کل جو ہے نا وہ جو یعنی ہوگا سبق، وہ یہ ہوگا کہ یہ نیچے جو مندرجہ ذیل کلمات کے معنی آپ نے بتا کر سیغوں اور بحث کی شناخت کرنی ہے آپ نے، کہ فعلتم کون سا سیگا ہے، فعلتا کون سا سیگا ہے، فصلتا کون سا سیگا ہے، اس کا معنی کیا ہے، سبقتن اس کا کیا معنی ہے، کون سا سیگا ہے، نائمو کا معنی کیا ہے، قربنا کا معنی کیا ہے، کون سا سیگا ہے، منعتما کون سا سیگا ہے، لطفنا کون سا سیگا ہے، اس کا معنی کیا ہے، فتلا کا معنی کیا ہے، اور شہدت کے معنی کیا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ اگر آپ نے اوپر والی گردانیں بنائی ہوں گی تو نیچے سیگے کے معنی آپ بتا پائیں گے ڈاکٹر صاحب؟ جی 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 سمجھ رہا ہوں۔ تو یعنی یہ آپ کا نا، یہ سب سے بڑی بات یہی ہے، اس وجہ سے میں نے اس کتاب کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ آپ سب ذرا یا اس کی گردانیں جو ہیں وہ آپ نے چھوٹی موٹی آپ گردانیں جانتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کو سیگوں کی پہچان نہیں ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا کیا ہے کہ یہاں پر آپ کو تھوڑی محنت تو کرنی پڑے گی، لیکن یہ ہے کہ یہ آپ کے لیے بہت بڑا فائدہ ہوگا اس میں، جی ٹھیک ہو گیا جی، سید طاہر بس صاحب؟ یہ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، آپ سے ایک درخواست ہے کہ یہ کتابیں اگر ہو سکے تو اپلوڈ کر دیجیے گا پلیز۔ سر میں ابھی جیسے سبق ختم ہوتا ہے تو میں آپ کو اپلوڈ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ ہاں پلیز، ہاں اس کے بعد ہے تسہیل الانشاء، یہ وہی چیز ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو ہے نا کیا ہے کہ ہم نے یہاں پر ذرا کرنا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، پڑھنا ہے اس کو، لیکن یہ کہ ہم ابھی صرف اس پر رکھتے ہیں کہ ہم صرف اس کا ترجمہ آج کر لیتے ہیں صرف، مزید جو ہے نا انشاءاللہ وہ جب آگے بحث آئے گی نا تو ہم وہاں پر بحث کریں گے انشاءاللہ۔ تو الدرس الاول واحد اور تسنیہ، یہاں پر واحد اور تسنیہ کی بات ہے کہ بھائی واحد کس طرح بنتا ہے، واحد اس طرح بنتا ہے کہ اسم کے آخر میں الف اور نون مقصور لائیں گے وہ تسنیہ بن جائے گا، جس طرح کتاب ہے اس کے آخر میں الف نون ملائیں گے تو یہ کتابان بن جائے گا، قلم ان سے قلمان بن جائے گا، کرسی ان سے کرسیان بن جائے گا، اور باب ان سے بابان بن جائے گا، تو کتاب ان کا معنی کیا بنے گا، ایک کتاب، اور کتابان کا معنی کیا بنے گا، دو کتابیں، قلم ان کا معنی کیا بنے گا، ایک قلم، قلمان کا معنی کیا بنے گا، دو قلمیں، کرسی جن کا معنی کیا بنے گا، ایک کرسی، کرسیاں نے معنی دو کرسیاں، تو یوں آپ نے سارا معنی کرنا ہے، میں آپ صرف واحد کے معنی کر دیتا ہوں، باب معنی دروازہ، قراصۃ معنی کاپی، بکرۃ معنی گائے، شجرۃ معنی درخت، سورۃ معنی تصویر، دوات معنی سیاہی، رجل معنی مرد، تسنیہ کا معنی آپ نے خود کرنا ہے۔ یہاں پر آپ کو میں ایک بات بتا رہا ہوں، ایک قاعدہ ہے، وہ ریکارڈنگ چونکہ ہو رہی ہے انشاءاللہ وہ آپ کی طرف ریکارڈنگ پہنچ جائے گی، تو آپ ایک بات سمجھ لیں کہ اسم کی دو قسمیں، ویسے اسم کی بہت ساری قسمیں، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے میں صرف دو قسمیں بیان کر رہا ہوں، ایک اسم جنس ہے، دوسرا اسم علم ہے۔ اسم علم کس کو کہتے ہیں، جو کسی چیز کا نام ہو، بالفرض دیتے ہیں، دیکھو بھائی فصیح یہ نام ہے، ٹھیک ہے جی، محمد فصیح، اسی طریقے سے فیروز، اسی طریقے سے سید طاہر صاحب کا نام طاہر،
اسد بھائی کا نام اسد ہے، اسی طریقے سے مکھن پہلوان صاحب کا نام جو ہے نا کیا ہے کہ وہ مکھن، یا جتنے جو نام ہے نا یہ اس میں علم ہے، جتنے جو نام ہیں یہ سب علم ہے، یہ سب کے سب معرفہ ہیں، جتنے نام ہیں کسی شخصوں کے، اشیاء کے نہیں، شخصوں کے نام وہ معرفہ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور جو رہے کیا کہتے ہیں اس کو، آپ یوں کہہ لیں کہ ایک اس میں جنس، اس میں جنس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس میں جنس کا مطلب ہوتا ہے جو اشیاء کے نام، بالفرض میں نے کہا روڈ، اب یہ روڈ جو ہے نا یہ تمام دنیا کے روڈ جو ہے نا کیا ہے کہ یہ بات سچی ہے کہ لفظ سچا ہے گا، میں نے کہا روڈ، اب جب روڈ کہا میں نے تو یہ سب کتاب، اب یہ کتاب جو ہے نا یہ اس میں جنس ہے، یہ دنیا کی تمام کتابوں پر یہ سچا ہے کہ بھئی میں نے کہا کتاب، یعنی اگر میں آپ کو کہوں بھئی لاکھوں کتابیں پڑھی ہوئی ہوں مدرسے ان میں آپ کہہ لیں کہ لائبریری میں آپ کو کہوں کہ بھئی کتاب لے آؤ، تو آپ جو بھی کتاب لے آئیں گے آپ سچے ہوں گے، کیوں کہ بھئی کتاب کا میں نے کوئی نام متعین نہیں کیا، میں نے کہا کتاب لے کر آؤ تو آپ کتاب لے کر آئے، ٹھیک ہے، یہ اس میں جنس ہے، تو یہ نکرہ ہوتا ہے، اس میں جنس نکرہ ہوتا ہے، اس میں علم معرفہ ہوتا ہے جی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ فرق سمجھ میں آ گیا اس میں علم اور اس میں جنس میں؟ جی ہاں بالکل سمجھ میں آ گیا۔ ہاں تو اس میں جنس کیا ہوتا ہے؟ اس میں جنس جو ہے وہ اشیاء کے نام ہوتے ہیں، اور جیسے روڈ، کتاب وغیرہ یہ ہوتا ہے نکرہ، ہاں باقی اس میں علم جو ہے وہ شخصیت کے نام ہوتے ہیں، جس کو جو عام طور پر معرفہ ہوتے ہیں، ناموں کا مطلب یہ ہے، جیسے مکھن پہلوان میں سے مکھن، اور طاہر شاہ میں سے طاہر، معین میں سے معین، اس طرح سے ہوگا، جی اسد بھائی میں سے اسد، جی جی، تو یہ چیز ہے ٹھیک ہے نا؟ ابھی ٹھیک ہو گیا۔ اب ایک اور بات کہ اگر اس میں جنس کے شروع میں آپ الف لام لگا دیں گے تو وہ معرفہ بن جائے گا، جیسے کتاب ان سے الکتاب، اب یہ معرفہ بن گیا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو بالفرض اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح آپ دیکھیں کہ آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں، بعض اوقات آپ کیا کرتے ہیں کہ ایک کتاب آپ جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ آپ روزانہ پڑھتے ہیں، آپ کا ایک معمول ہے، تو آپ نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ مجھے کتاب اٹھا کر دے دو، تو گھر والے سمجھ جائیں گے کہ بھئی یہ فلاں کتاب مانگ رہے ہیں، یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ نہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ فلاں کتاب پڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو الکتاب جو ہے نا یہ اس کا کیا بالکل آ مطلب رہی بن گیا؟ ہاں، یعنی اگر شروع میں الف لام آ گیا تو یہ معرفہ بن گیا، اور اگر شروع میں معرفہ الف لام نہ ہو تو یہ نکرہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آج آپ کا یہ سبق یہاں تک ہے، اور جو ہے نا یہ مندرجہ ذیل جو کلمات سے جو تثنیہ وغیرہ بنانے کے یہ شجرتن سے یہ آپ کی مشق ہے کہ بھئی شجرتن سے تثنیہ کس طرح بنے گا، اس کا معنی کیا ہوگا، رجلن سے تثنیہ کس طرح بنے گا، کراستن سے تثنیہ کس طرح بنے گا، قلم سے تثنیہ کس طرح بنے گا، بابن سے تثنیہ کس طرح بنے گا، پھر مندرجہ ذیل کلمات تثنیہ ہیں، ان کو آپ نے مفرد بنانا ہے، پھر درج ذیل کلمات جو ہے نا یہ کیا ہیں، یہ آپ کو ان کا آپ نے عربی میں معنی کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آج آپ کا سبق جو ہے نا وہ میں نے بہت تھوڑا پڑھایا ہے، صرف اس وجہ سے کہ آج ہمارے پاس ٹائم بہت کم تھا، تو آپ سب سے گزارش یہ ہے، سب سے جتنے بھی آپ سن رہے ہیں کہ آپ جو ہیں مہربانی فرما کر تھوڑا جلدی آ جائے کریں گے، خاص کر کے جو ہمارے پاکستان کے ہیں، جتنا فصیح صاحب ہیں، مکن پہلوان صاحب ہیں، فیروز بھائی ہیں، اور ڈاکٹر صاحب آپ بھی جو ہے نا کوشش کیجئے کہ آپ بھی جو ہے نا تھوڑا جلدی آ جائے کریں کہ انشاءاللہ جو ہے نا آپ کے لیے وہ کیا کہتے ہیں اس کو فائدہ ہو جائے، آپ کا کیا خیال ہے؟ انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ ہاں، آج کے لیکچر میں کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات، یا بھی تھوڑا میری اسپیڈ زیادہ صرف اس وجہ سے ہو گئی ہے کہ ٹائم کی قلت ہے؟ جی نہیں ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ بہت سمجھ میں آ گیا، اچھا خاصا سمجھ میں آ گیا، جی جی اور بس یہ تھوڑا سا اسپیڈ آپ کی ہے وہ میں سمجھ گیا، موقع کی مناسبت سے آپ چل رہے ہیں اس وقت۔ جی ہاں جی ہاں، اب ذرا اب یہ اذان بھی ہونے والی ہے، اب ہم پڑھتے ہیں ہمارا ایک سبق آخری رہ گیا، نور العزا۔ اب یہ نور العزا جو ہے نا یہ باب الامامت، یہ امامت کا باب ہے، اور ہے افضل من جیسا الاذان جی۔ ہے یہ جو سا کتابوں ہے، جب ہم اس کے آگے الف لام لگائیں تو پھر الکتاب ہو جائے گا، یہ تنوین پھر پیش سے بدل جائے گی۔ تنوین یعنی گر جائے گی، صرف اس پر پیش رہ جائے گا، یعنی کتاب ان سے الکتاب ہو جائے گا،
قلم سے القلم ہو جائے گا جیسے ہاں مثال ہاں، بابن سے الباب ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. ہاں تو ابھی آپ جو ہے یہ ابھی ہم سبق پڑھ لیتے ہیں ذرا. باب الامامت، امامت کا باب. ہے افضل من الاذان، افضل من الاذان کہ امامت جو ہے وہ اذان سے افضل ہے. والصلاۃ بالجماعت سنت للرجال الاحرار بلا عذر. میرے ہاں اذان ہو رہی ہے، اگر آپ مجھے 2 منٹ کی اجازت دیں تو، تاکہ میں اذان سن لوں. بالکل صحیح. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. اچھا جی، بسم اللہ وعلیکم الرحمن السلام ورحمۃ اللہ. الرحیم. باب الامامت، یہ امامت کا باب ہے. ہاں ہے افضل من الاذان کہ یہ آذان سے افضل ہے. ٹھیک ہے جی. والصلاۃ بالجماعت سنت للرجال، نماز جو ہے جماعت کے ساتھ یہ سنت ہے مردوں کے لیے. مرد بھی آزاد جو بلا عذر کا مطلب یہ ہے کہ جن کو جماعت میں حاضر ہونے پر کوئی عذر نہ ہو. ٹھیک ہے جی. اب یہ افضل من الاذان، یہاں پر یہ مواشی جو موشی ہیں وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی یہ آذان سے افضل کیوں ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ جماعت پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشگی فرمائی، اور خلفائے راشدین نے بھی اس پر ہمیشگی فرمائی. اور افضل قول الامام هو المؤذن، کہ بھئی امام کے لیے یعنی یہ امام کا یعنی کیا ہونا، مؤذن ہونا یہ افضل ہے. امام کا مؤذن ہونا کیا ہے، افضل ہے. یعنی مطلب یہ کہ جو جماعت کر جو اذان دے نا، جماعت بھی وہی کرائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ٹھیک ہے جی. اور یہ ہمارا مذہب ہے، اور اس پر حضرت ابو حنیفہ رحمہ اللہ تھے. وَالصَّلَاةُ بِالْجَمَاعَةِ سُنَّةٌ، کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنت ہے. فی الاصح ہے، صحیح یعنی سب سے زیادہ جو صحیح روایت ہے نا، اس کے مطابق کیا ہے کہ بھئی جو یہ نماز جو جماعت کے ساتھ ہے یہ سنت ہے. کہتے ہیں شبیہۃ بالواجب فی القوۃ، یہ اتنی ہے کہ یہ واجب کے مشابہ ہے طاقت میں. یعنی جس طرح واجب ضروری ہوتا ہے نا، اسی طرح کے یہ جماعت بھی نماز جماعت کے ساتھ یہ ضروری ہے. للرجال، آدمیوں کے لیے. کیوں کہ للمواظبۃ ولقول علیہ السلام
کہ بھئی اس پر مواظبت کی وجہ سے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک ہے صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ احدکم وحدہ بخمسۃ وعشرین جزا، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کی نماز یہ افضل ہے تم میں سے کسی ایک کی نماز سے، کتنی افضل ہے؟ 25 مرتبہ، یعنی 25 گنا جو ہے نا وہ کیا ہے، وہ افضل ہے، ٹھیک ہے جی۔ فلا یسع ترک، یعنی اس کا یعنی حتی الامکان اس کو نہ چھوڑو مگر عذر کے ساتھ، اور اگر جو ہے اس کو شہر والوں نے چھوڑ دیا بغیر عذر کے تو یؤمرون بہا، ان کو حکم دیا جائے گا، فإن قبلوا تو ٹھیک ہے، وإلا اور اگر وہ قبول نہ کرے تو قتلوا علیہا، تو اس پر اس بات پر ان سے جہاد کیا جا سکتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی بالکل آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے۔ ہاں، تو اب ہمارا جو سبق ہے نا وہ ہمارا سبق جو ہوا کرے گا، وہ ہمارا سبق ہوا کرے گا حاشیہ کے ساتھ، یعنی ہم ایک ایک چیز کو جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے کہ بھئی یہ نماز جو ہے یہ سنت کیوں ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اس پر کیا دلیل ہے، تو دلیل نیچے حواشی میں یہ ذکر کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا جی؟ جی جی آ رہا ہے۔ ہاں ڈاکٹر صاحب نظر آ رہا ہے یہاں نیچے یہ حواشی جو ہیں؟ جی ہاں دکھ رہا ہے، میں نیٹ پہ بھی کھول رہا ہوں، اپنے کمپیوٹر پہ بھی کھول رہا ہوں۔ ہاں، تو ابھی جو ہمارا جو یہاں تک ہوا والصلاۃ بالجماعت سنت للرجال الاحرار بلا عذر، تو یہاں سے انشاءاللہ شروع تو صحت الامامت للرجال سے انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ جی جی کیا کہتے ہیں اس کو، فیروز صاحب؟ استاد ایک سوال ہے اگر اجازت دیں تو، جی 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 کہ جو حرفوں کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ قرأت کے حوالے سے جی جو پڑھتا ہے اگر ان کو حرف کا فرق کرنا نہیں آتا، ضا ذال وغیرہ جو ملتے جلتے الفاظ دیکھیں نا، ہیں، اصل میں نے آپ کو اجمالی طور پر میں نے آپ کو جواب